انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھرتا جاتا ہے کہ آخرکار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھٹ کے کسی اور کو۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسا دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی ضروریات بہت کم ہوتی ہیں، وہ مناسب کمائی پر بھی اپنا گزارا کر سکتا ہے، مگر شوہر بنتا ہے تو بیوی بچوں کی خاطر زمانے بھر کی خاک چھانتا ہے تاکہ ان کو ہر سکون میسر کر سکے۔ اس لیے اپنے شوہر کی قدر کریں، اولاد کو بھی باپ کی قدر کرنا سکھائیں۔ لالچ میں آ کر یا بوریت دور کرنے کے لیے 4 دن کی محبت نامی تعلق کی خاطر اپنی شخصیت خراب نہ کریں۔ اپنی پرسنالٹی بہتر رکھیں، آپ کو بہترین لوگ ملیں گے۔ آپ کی انا کی وجہ سے 4 لوگ آپ کو چھوڑ کر تو جائیں گے، لیکن آپ کی بہتر شخصیت کی وجہ سے 8 لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ منتیں، مرادیں، خوشی حاصل، لا حاصل، ملنا، بچھڑنا، سب کیفیات ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ کبھی ہم اپنی سادگی کی وجہ سے دھتکار دیے جاتے ہیں اور کبھی کوئی اس سادگی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ کہیں بھی کچھ بھی ایک ساتھ نہیں رہتا۔ آپ کے رویے، آپ کا وقت، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات سب بدل جاتے ہیں کیونکہ آپ تو انسان ہیں، اسی دنیا کے باسی۔ تبدیلی جس دنیا کا نظام ہے اور یہی حقیقت ہے۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ کبھی کبھی ہم کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن سامنے والا انسان ہمارے لیے ماحول ہی ایسا بنا دیتا ہے کہ ہم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور الزام بھی ہم پر آ جاتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو رب کی ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں اور کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ 2 مختلف انداز زندگی ہے، 2 مختلف انجام ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص اتنا برا نہیں کہ وہ شیطان ہو اور کوئی بھی شخص اتنا اچھا نہیں کہ وہ فرشتہ ہو۔ تو درگزر کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں اور معاف کرنا سیکھیں۔ کرنے سے پہلے احترام کرنا سیکھیں کیونکہ انسان محبت کے بغیر تو رہ سکتا ہے لیکن عزت کے بغیر نہیں۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔
ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ مایوسی سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل اور مہلک نہیں۔ آزمائش اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار اور مضبوط کرتی ہیں۔ سچی محبت ناجائز رشتوں میں کبھی نہیں آتی۔ اللہ ان دلوں کو خالص محبت سے بھرتے ہیں جو نکاح کی صورت میں جڑتے ہیں، نہ کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جیسی لعنت کی صورت میں۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مطمئن اور پرمسرت انسان کون ہے؟ وہ جو کسی سے توقعات نہیں رکھتا، جس کی زندگی دوسروں پر منحصر نہیں اور نہ ہی اپنی خوشیوں کو دوسروں سے بانٹتا ہے، جس کو کسی کا انتظار نہیں اور جو بچھڑنے کے خوف سے آزاد ہو، وہ سب سے زیادہ مطمئن ہے۔ ماضی کے صفحات کو طے کرتے جانا چاہیے، لیکن بعض صفحات کے کونے موڑ کر رکھنا چاہیے تاکہ ان پر لکھا سبق بھول نہ جائے۔ کھونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنے قیمتی تھے وہ جو چلے گئے، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ ٹوٹی چیزیں بہت پریشان کرتی ہیں، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے امید۔ لوگوں سے ملنے والی تکالیف کے باوجود ان سے اپنے معاملات درست رکھنا، ان کے بارے اپنے دل میں منفی جذبات نہ آنے دینا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔